السلام علیکم کرکٹ لورز، ویلکم ٹو سیگلین مشتاق شو۔ آج میں پاکستان کے کھلاڑیوں کی یعنی بیٹسمینوں کی ایک ایک شاٹ اس کے اوپر بات کروں گا جو مجھے بہت ہی محظوظ کرتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، اور ان کی اس پیٹ شاٹ کو جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور اس میں جو پرفیکشن ہے یا ٹائمنگ ہے یا ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی بالر ان کو گیند کرے کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی سیناریو میں، وہ اس پیٹ شاٹ کو اسی طرح بار بار پرفیکشن کے ساتھ اس شاٹ کو کھیلیں گے۔ کی واچنگ می آن دی سیگلین مشتاق شو۔ Off his pads, sacked, and Mushtaq is going to be public enemy number one. Surely not only in India but all over the world. السلام علیکم کرکٹ لورز۔ نمبر وائز یا کیٹیگرائز کرنا مقصود نہیں ہے، جس کا نام ذہن میں آتا چلا جائے گا، اور اس کی جو شاٹ مجھے اچھی میں اسی کے اوپر بات کروں گا آج، اور بتاؤں گا کہ اس چیز میں مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیوں اچھی لگتی ہے۔ محمد یوسف کی بات کروں گا۔ محمد یوسف کا جو فاسٹ بالر کو بالر بیک ڈرائیو کھیلتا ہے، کیا اس کی ٹائمنگ ہے، پرفیکشن ہے، ہیڈ کتنا لیول ہوتا ہے، بیلنس کتنا اچھا ہوتا ہے، اور ویٹ ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ہی اسموتھ اور بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے تیز بالر کسی بھی پچ پہ کہیں بھی کسی بھی کنڈیشن میں اس کو اگر اس ایریے میں گیند دے گا وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بالر بیک ڈرائیو کھیلے گا، بالکل سیدھے بیٹ کے ساتھ ایفرٹلیس وہ کھیلتا ہے۔ میں نے بڑی دفعہ اس کے ساتھ بیٹنگ کی، ٹیل اینڈر ہی آتا تھا، بٹ اس نے بہت دفعہ ایسی شاٹس ماری کہ میں نان اسٹرائکر اینڈ پہ کھڑا ہوتا تھا، امپائر اور میرے بیچ میں سے گیند گزرتا تھا اور بالکل چوکا ہوتا تھا، یا بالر سے تھوڑا سا رائٹ پہ جاتا تھا، مڈ آن اور بالر کے بیچ میں سے سیدھا چوکا مارتا تھا۔ کیا اس کی ٹائمنگ تھی، کیا پرفیکشن تھی ٹیکنیک کی، اور گیند اور بلے کا ملاپ بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ انضمام الحق کی جو پل شاٹ ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی پچھلے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں انضمام الحق کو پاکستان کا ویو رچرڈ لوگ کہتے تھے۔ جب میں نیا پاکستان ٹیم میں آیا، غالباً یہ عمران خان جو ہے ان کا ایک بیان تھا جو میں نے سنا کھلاڑیوں سے، کہ عمران خان نے جب پہلی مرتبہ انضمام الحق کو دیکھا اور وہ فرنٹ فٹ پہ بغیر ہیلمٹ کے فرنٹ فٹ پہ جو پل مارتے تھے فاسٹ بالر کو، اور نیٹ میں وسیم وقار کو جس طرح وہ کھیلے، تو عمران خان نے یہ کہا کہ یار یہ تو ہمارا ویو ہے۔ تو پل شاٹ میں یہ سمجھتا ہوں جتنی جیداری سے جو کھیلتے تھے انضمام بھائی، کوٹنی والش کو ایک دفعہ انہوں نے چھکا مارا تھا، انہوں نے پہلے سیدھا کھیلا گیند، کرٹلی ایمروز، تو کرٹلی ایمروز نے جو ہے وہ ان کی طرف گیند پھینکا، یعنی ان کو رن آؤٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کریز سے تھوڑا باہر تھے۔ اگلی گیند پل والا گیند تو نہیں تھا، مگر تھوڑا سا فلر سائڈ پہ تھا، لینتھ سے شارٹ آف لینتھ سے تھوڑا سا آگے تھا گیند، بہت یعنی فل بھی نہیں تھا، بہت شارٹ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے انہوں نے گیند کو اٹھایا اور بہت بڑا چھکا مارا، اور اس کے بعد ایک دو اور اسی طرح والش کو بھی، ایمروز کو بھی چھکے مارے، اور گلین میگرا کو بھی انہوں نے چھکے مارے۔ میں نے اپنا خود دیکھا ان کو، مگر اور نیٹ میں بھی کوئی بھی بالر گیند کرتا تھا تو ان سے زیادہ اچھی پل شاٹ جو تھی وہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ اس میں جیداری چاہیے ہوتی ہے، تو بہت جیداری جو ہے ان کے اندر نظر آتی تھی۔ سعید انور کی جو ہے وہ کور ڈرائیو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے اچھی ایفرٹلیس شاٹ جو تھی کوئی مار نہیں سکتا تھا، چاہے آپ ادھر جتنے مرضی فیلڈر رکھ لیں، ہر دفعہ گیپ میں جائے گی۔ ان کو اتنا آئیڈیا تھا، اور کیا اسموتھنس تھی، کیا ان کا فٹ ورک تھا، اور کیا رسکی جو تھی وہ پلیسمنٹ تھی، اور ہر دفعہ گیپ میں جاتی تھی، اور گیند جو ہے وہ بلٹ کی طرح جاتی تھی۔ جتنا مرضی تیز بالر گیند کرے اور تھرو دا کور، وہ جس طرح وہ کور ڈرائیو کھیلتے تھے، جو ان کا فٹ پوزیشننگ ہوتی تھی، یا ان کی ہیڈ پوزیشننگ ہوتی تھی، یا ان کا ویٹ ٹرانسفر کا ہونا، اور پھر رسک اینڈ میں جا کے تھوڑا سا ایسے رسک کو کھول دینا،
اور گیپ ڈھونڈنا اور چوکا مارنا یہ میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا. بہت مزہ آتا تھا ان کو دیکھنے. جاوید میاں صاحب کی بہت ساری ایسی باتیں, بہت ساری ایسی شاٹس تھیں, مگر جو مجھے ان کی بہت ہی اچھی لگتی تھی. میں نے تو خیر ان کو نیٹ میں کھلایا, ان کو نیٹ میں بالنگ کی, ان کے بہت سارے میچز دیکھے, بہت ساری شاٹس ان کی تھیں, بٹ جو ان سائڈ آؤٹ کھیلتے تھے اسپنرز کو, وہ اس میں کمال ان کو کنٹرول تھا. جب چاہتے تھے, جس وقت چاہتے تھے اسپنر کو جو ہے وہ ان سائڈ آؤٹ جو ہے وہ شاٹ کھیل دیتے تھے, کور ایکسٹرا کور کے بیچ میں, اور وائڈ مڈ آف کی طرف بھی بہت ہی ان کو اس کے اوپر کنٹرول تھا. کیا فیٹ پوزیشننگ ایک دم بنا لیتے تھے, ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ جو فیٹ پوزیشننگ ہے ان کی, یہ ان کے لیے بہت آسان ہے, مگر کوئی اور بیٹسمین کو فیٹ پوزیشننگ کو کرتا ہے تو اتنی پرفیکشن نہیں آتی تھی. تو ان کا فیٹ پوزیشننگ جو ہے اس کو بنانا ان سائڈ آؤٹ شاٹ کے لیے وہ بڑا ہی امیزنگ تھا. اس طرح اگر ماجد خان صاحب کی دیکھی جائے تو ان کی ہک جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سنا کرتے تھے جی ماجد خان صاحب کو اگر 6 باؤنسر کیے جائیں 6 کے 6 وہ باؤنڈری کے باہر پھینکیں گے. ان کی ہک میں جو ہے ان کو بڑا کنٹرول ہے ہک مارنے میں. اور میں نے 1-2 میچز میں دیکھے, جب بھی کوئی شارٹ پچ ڈیلیوری ہوتی تھی کیا پرفیکٹ ہک مارتے تھے. اور اس کے لیے ہک اور پل مارنے کے لیے بہت جیداری چاہیے ہوتی, بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے, بہت دلیری چاہیے ہوتی ہے. تو بہت دلیر بیٹسمین تھے. بہت سارے بیٹسمین ہیں, بات کرتا چلا جاؤں گا. آج انہی پہ میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں. کی واچنگ می آن سیکلین مشتاق شو. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, فیس بک پیج کو لائک کریں, اپنی رائے سے آگاہ کرتے چلے جائیں. محبت کی جیت ہو, نفرت کی ہار ہو, امن کی جیت ہو, لڑائی کی ہار ہو, دوستی کی جیت, دشمنی کی ہار, اچھائی کی جیت, برائی کی ہار. دعا, سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں. ساری انسانیت کے لیے دعا کریں, اچھی سوچ رکھیں, اچھی فکر کریں, سب کی فکر کریں. حالات تھوڑے ناساز ہیں, بہت ہی کٹھن دن ہیں, کافی لوگ ڈپریس بھی ہو چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے. پازیٹیوٹی پھیلائیں, محبتیں, اچھے اخلاق, اپنا خیال رکھیے گا. رب رکھ.